ایک مسلم لڑکے کی عیسائی لڑکی سے محبت کا واقعہ۔ ایک نوجوان پاکستان کا امریکہ چلا گیا اور وہاں جا کر وہیں کی زندگی میں گم ہو گیا۔ اس کے دفتر میں ایک عیسائی لڑکی تھی۔ اس کے ساتھ اس کے تعلقات بن گئے اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ اس نے جواب دیا، میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی۔ ماں باپ اس کے پکے عیسائی تھے، وہ مسلمان کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، لیکن بیٹی کی بات کو وہ رد بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تب انہوں نے کہا، اگر یہ نوجوان ہماری شرائط پوری کر دے تو پھر ہم تمہاری شادی اس کے ساتھ کر دیں گے۔ اور شرائط انہوں نے ایسی عجیب رکھی کہ ان کو یقین تھا کہ پوری نہیں کر سکے گا۔ پہلی شرط یہ رکھی کہ اگر شادی ہوگی تو یہ نوجوان اپنی جگہ کو چھوڑے گا اور ہمارے گھر کے قریب آ کر اپنا گھر لے گا اور وہاں رہے گا۔ نوجوان نے اس بات کو قبول کر لیا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ جس حد تک اس کا حلقہ احباب ہے، دوست ہیں، ان تمام کو یکسر چھوڑ دے گا، نہ فون کا رابطہ، نہ ویسے ملنا ملانا۔ ہماری کمیونٹی کے جو لوگ ہیں یہ ان کو اپنا دوست بنائے گا، ان کے ساتھ اپنا رابطہ واسطہ رکھے گا۔ اس نے یہ بات بھی قبول کر لی۔ تیسری شرط انہوں نے یہ لگائی کہ اپنے ماں باپ سے بھی ہمیشہ کے لیے یہ اپنا رابطہ توڑ دے گا۔ اس نوجوان نے یہ شرط بھی مان لی۔ چوتھی شرط انہوں نے یہ رکھی کہ یہ اپنے ملک کبھی واپس نہیں جائے گا، یہاں رہے گا۔ اس نے یہ شرط بھی مان لی۔ پانچویں شرط عجیب ترین کہ ہم سنڈے کو اپنے گرجا میں جاتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ سنڈے کو گرجا میں جایا کرے گا۔ اس نے یہ شرط بھی مان لی۔ اس لڑکی کی محبت میں ایسا اندھا ہوا کہ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ چنانچہ جہاں یہ رہتا تھا، پتہ چلا یہ ایک دن وہاں سے غائب ہو گیا۔ نہ دفتر والوں کو پتہ، نہ دوستوں کو پتہ۔ 1 ماہ، 2 ماہ بڑا اس کو تلاش کیا گیا، مگر پتہ ہی نہیں کہ کہاں گیا۔ اور وہ ملک بھی اتنا بڑا ہے کہ کوئی گم ہونا چاہے تو وہ بڑے آرام سے گم ہو سکتا ہے۔ لوگ 1 سال تک تو اس کو یاد کرتے رہے، بالآخر ان کی میموری سے بھی اس کی باتیں نکلنے لگی۔ کوئی 3 سال کے قریب عرصہ اس طرح گزر گیا۔ ایک دن امام صاحب مسجد میں آئے فجر کی نماز کے لیے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان آیا اور وضو کرنے لگا۔ وہ بڑے حیران ہوئے، یہ زمین میں سے برآمد ہو گیا یا کہیں اوپر سے ٹپک پڑا؟ کدھر سے یہ آدمی آ گیا؟ خیر وہ بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے نماز پڑھائی اور اس کو اپنے ساتھ اندر کمرے میں لے گئے اور کہا، بھائی آپ کے ساتھ تو ہمارا بڑا تعلق تھا، اتنا عرصہ ہم ایک دوسرے سے دور رہے، آؤ ایک کپ چائے کا پی لو۔ پھر انہوں نے پوچھا، تمہارے ساتھ کیا بنی؟ تو اس نے پورا واقعہ سنایا۔ کہنے لگا کہ اس لڑکی کی محبت میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، شادی ہو گئی، میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ میرے پاس مسلمان ہونے کا ظاہر کوئی نام و نشان نہیں تھا، سوائے ایک نشانی کے کہ میری جو کتابیں تھیں وہ ایک جگہ پڑی ہوئی تھیں، ان میں ایک قرآن مجید تھا۔ جب صبح روز میں تیار ہو کے دفتر جانے لگتا
کتابوں پر میری نظر پڑتی تو قرآن مجید کو دیکھ کر مجھے اللہ کی یاد آتی، اللہ کا دھیان آتا۔ میں اپنے دل میں کہتا کہ بندے تو خواہشات کے پیچھے لگ گیا، تو ہے گناہ گار، لیکن دیکھ سچے اللہ کا یہ سچا کلام تیرے گھر میں موجود ہے۔ بس اتنا سا تصور میری زندگی میں تھا، روز آتے جاتے اس پر میری نظر پڑتی اور یہ خیال میرے دل میں سے گزرتا۔ اتنے کمزور تعلق نے بھی اس بچے کا ایمان بچا لیا۔ کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ میں ایک دن آیا تو دیکھا کہ وہ کتاب وہاں موجود نہیں تھی۔ کہتا ہے میں نے بیوی سے کہا کہ ایک کتاب یہاں تھی، وہ کدھر ہے؟ اس نے کہا جناب میں نے آج گھر کی صفائی کی، جس کتاب کو نہ میں پڑھتی ہوں نہ آپ پڑھتے ہیں، میں نے وہ ٹریش کین میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں پھینک دی۔ کہتا ہے جیسے ہی میں نے سنا میں اسی وقت اٹھا اور میں اس طرف گیا جہاں اس نے کتابیں پھینکی تھیں۔ باہر جا کر میں نے قرآن مجید کو ڈھونڈا، اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا۔ وہ کھڑکی میں سے مجھے دیکھ رہی تھی کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ جب واپس گھر آیا تو وہ کہتی ہے یہ کیا پاگلوں والی حرکتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ میرے اللہ کا قرآن ہے اور یہ میرے گھر میں ہمیشہ رہے گا۔ اس نے کہا اچھا ابھی تمہارے اندر وہ جراثیم موجود ہیں؟ اس لڑکی نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور اپنے والدین کو حالات بتانے چلی گئی، اور میں نے بھی جوتا پہنا اور مسجد میں اپنے رب کو منانے کے لیے آ گیا۔ قرآن مجید کے ساتھ اس کا اتنا کمزور سا تعلق تھا، محبت کا یہ تعلق بھی اس بندے کے لیے ایمان کے بچانے کا سبب بن گیا۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا جائے یا بغیر سمجھے، ایک ایک حرف پر اس کی 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک کے نزول کا مقصد اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ ہزاروں اور لاکھوں بچے زن و مرد قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کو سمجھتے کتنے ہیں اس کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ بغیر عربی کی تعلیم اور دین کا فہم حاصل کیے بغیر قرآن مجید کو صحیح طور پر نہیں سمجھا جا سکتا، لیکن کیا کوئی طریقہ ایسا ہو سکتا ہے کہ طلباء کو قرآن مجید کا مقصد کچھ ایسے آسان طریقوں سے ان کے ذہن نشین کرا دیا جائے کہ وہ اس مقدس کتاب سے جس کو وہ روزانہ پڑھ رہے ہیں بالکل بے تعلق نہ رہیں، اور ان میں اس کو سمجھنے کے شعور کو بیدار کر دیا جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کافی عرصے سے ایک تجویز ذہن میں پرورش پا رہی تھی، وہ یہ ہے بچوں کو قصے سننے کا شوق ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے بنیادی اصول، نبیوں کے آنے کے مقاصد اور ان کے قصے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور دیگر ضروری امور کو آسان زبان اور قصوں کی صورت میں مرتب کر کے سنا دیا جائے۔ روزانہ ایک عنوان بچوں کے سامنے قصے کی صورت میں بیان فرما دیں اور پھر بچوں سے بھی قصے کی صورت میں سنیں۔ اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ متواتر یہ طریقہ رکھنے کے بعد یہ چیزیں بچوں کے دل و دماغ میں ذہن نشین ہو جائے گا۔
مثلاً والدین اور استاد کرام نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بچوں کے سامنے بیان کیا، پھر قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام پڑھے گا تو اس کے سامنے وہ تمام قصہ آ جائے گا جو استاد نے یا والدین نے بیان کیا ہے۔ ایک طرف یہ جذبہ کار فرما تھا تو دوسری طرف اپنی جاہلیت اور مصروفیات آخر جذبہ غالب آیا اور باوجود اپنی نااہلی کے مقاصد بالا کو قلم کے ذریعے سے مرتب کرنا شروع کر دیا۔ 1 سال ہو گیا لیکن تکمیل نہ کر سکا۔ اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کر رہا ہوں۔ قرآن مجید۔ الحمدللہ کہ تم نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یا یوں سمجھ لو کہ یہ اللہ کی باتیں ہیں جو اس نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجی تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، دنیا میں کون کون سی باتیں کرنے کی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور کون سی باتیں چھوڑنے کی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد ہم کو قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اچھے کام کیے ہوں اس کے بدلے اس کو جنت ملے اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے، اور جو اس کا جی چاہے وہ اس کو ملے، اور جس نے ایسے کام کیے جن کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سے منع کیا ہے اسے اس کی سزا دوزخ میں بھگتنا پڑے گی۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہے اسے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، جس کو چاہے بخش دے۔ دنیا میں جو لوگ پہلے آئے تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسولوں کا کہنا نہیں مانا، ان کا انجام دنیا میں بھی خراب ہوا اور مرنے کے بعد بھی دوزخ میں جائیں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کہنا مانا، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور مرنے کے بعد بھی ان کو جنت ملے گی۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔